چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے علم نور ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم آپ کے سامنے فیض الادب حصہ اول کا سبق نمبر 30 کا پارٹ 4 شروع کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے آپ کے 3 پارٹ اس کے 30 سبق کے پیش کیے تھے. آج کے جو سبق میں ہے یہاں پر حدیث نوری کو بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں والآن اريد ان اسمعك الحدیث النوریہ. والآن اور اب اريد میں چاہتا ہوں ان اسمعك کہ میں تمہیں سناؤں الحدیث النوری حدیث نوری. پورا ترجمہ ہوگا اور اب میں تمہیں حدیث نوری سنانا چاہتا ہوں. واو حرف عطف اور الآن مفعول فیہ مقدم اور اريد فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم. اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل. ان مصدریہ اسمعوا فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم. اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل. کاف ضمیر منصوب متصل مفعول به. الحدیث موصوف. النوری صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول به ہوا. کاف مفعول بھی اول. الحدیث النوری ترکیب توصیفی ہو کر مفعول بھی ثانی. اب فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد مفعول بھی ہوا اريد فعل کا. اريد فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. وَهُوَ طویل جدا وَأَنْقُلُ ہا ہُنا مِنْهُ قَلِيلًا. وَهُوَ اور وہ طویل جدا بہت لمبی ہے. وَأَنْقُلُ ہا ہُنا مِنْهُ قَلِيلًا اور میں یہاں وَأَنْقُلُ نقل کرتا ہوں ہا ہُنا یہاں مِنْهُ اس سے قلیلاً تھوڑی. اور وہ حدیث بہت لمبی ہے اور میں یہاں اس میں سے تھوڑی نقل کرتا ہوں. واو مستانفہ ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا. طویل صفت مشبہ صیغہ واحد مذکر. اس میں ہوا کی ضمیر مرفوع پوشیدہ فاعل اور صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہوئی مبتدا کی. ہوا مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب جدن کی ترکیب جو ہے وہ الگ کریں گے. جدن مفعول مطلق ہوا جدہ فعل کا. جدہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب. اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ فاعل. جدہ فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. وَأَنْقُلُ ہا ہُنا مِنْهُ شَيْئًا اور میں یہاں اس میں سے کچھ نقل کرتا ہوں. کیا ہے؟ واو مستانفہ. انقل فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم. اس میں انا ضمیر مرفوع منفصل. اس کی جو ہے اب کہیں گے واو مستانفہ اور یہاں پر انا نہیں یہاں پر. وَأَنَا أَنْقُلُ یہ عبارت تھی یہاں پر. وَأَنَا أَنْقُلُ ہا ہُنا مِنْهُ شَيْئًا. واو مستانفہ انا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا. انقل فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم. اس میں انا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل. ہا ہُنا میں ہا جو ہے یہ برائے تنبیہ ہے اور ہُنا مفعول فی. منہ جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو. انقلو فعل کا اور قلیلاً مفعول بھی. انقلو فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول فی اور ظرف لغو. مفعول فی مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد خبر ہوئی انا ضمیر مبتدا کی جو اس سے پہلے ہے. یعنی عبارت انا انقلو. بتاویل مفرد خبر ہوئی انا ضمیر مبتدا کی. انا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. روا عبد الرزاق بن الحمام
عن جابر الصحابی رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ بأبی انت و امی اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء. یعنی حضرت عبدالرزاق بن حمام نے روایت کی حضرت جابر صحابی رسول جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. قال وہ عرض کرتے ہیں قلت میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بأبی انت و امی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اخبرنی عن اول شیء مجھے اس پہلی چیز کے بارے میں سب سے پہلی چیز کے بارے میں خبر دیجئے خلقہ اللہ جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا قبل الاشیاء تمام چیزوں سے پہلے. اب اس کو آپ دیکھیں روا جو ہے یہ یہاں پر کچھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جملہ مستانفہ ہو جائے گا. تو اب یہاں روا جو ہے روا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب عبدالرزاق موصوف اور ابن حمام پورا مرکب اضافی ہو کر کے یہ صفت ہوئی. موصوف صفت سے مل کر کے فاعل ہوا روا فعل کا. اس کے بعد ہے ان حرف جر جابر موصوف الصحابی صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہوا ان حرف جر کا جار اپنے مجرور سے مل کر کے ظرف لغو ہوا روا فعل کا. روا فعل اپنے اب پھر اس کے بعد اتنا چھوڑ دیں اس کو روا فعل عبدالرزاق یہ جو ہوا مرکب اور عبدالرزاق موصوف ابن حمام جو ہے یہ مرکب اضافی ہو کر کے صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر کے فاعل ہوا روا فعل کا. ان حرف جر جابر موصوف اصحابی صفت موصوف صفت سے مل کر مجرور ہوا ان حرف جر کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا روا فعل کا. اب یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچ میں چھوڑ دیں اور اس کے بعد آ جائیں قال قلت یا رسول اللہ بأبی انت و امی. قال فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل. قلت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم اس میں تا ضمیر بارز مرفوع متصل فاعل. اب یہ آ جائیں یا حرف ندا قائم مقام ادو کے ادو فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم اس میں انا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل. رسول اللہ مرکب اضافی ہو کر کے منادہ مفعول بھی ہوا ادو فعل کا. فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر کے مقولہ اول اس کا قال کا مقولہ اول. اب اس کے بعد ہے بے ابی انتا و امی. تو اب کہیں گے یہاں پر انتا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا اور با حرف جر اور ابی مرکب اضافی ہو کر معطوف ہے یعنی عبارت انتا بے ابی و امی. با حرف جر ابی مرکب اضافی ہو کر معطوف ہے واو حرف عطف امی مرکب اضافی ہو کر معطوف ہے اپنے معطوف سے مل کر کے مجرور ہوا با حرف جر کا جار اپنے مجرور سے مل کر کے ظرف لغو ہوا اس میں مفعول افدیو یا مفدیون بلکہ کہیں مفدیون اس میں مفعول کا یعنی عبارت ہے انتا بے ابی و امی مفدیون اس میں مفعول کا مفعول اس میں انتا ضمیر مرفوع پوشیدہ نائب فاعل اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہوئی. انتا ضمیر مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے مقولہ ثانی ہوا قالا فعل کا. اب یہ مقولہ ہو گیا یہاں پر اتنا اس کو چھوڑ دیں. یہاں پر یہ قالا فعل قلتو فاعل اور رسول اللہ منادہ مفعول بھی فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول بھی سے مل کر کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مقولہ اول اور یہ مقولہ ثانی. اب اس کے بعد ہے اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء. مجھے خبر دیجئے سب سے پہلی اس چیز کے بارے میں جسے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پیدا فرمایا. رضی اللہ تعالیٰ کی ترکیب یوں کریں گے رضیہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب اور کلمہ جلالت ذوالحال تعالی فعل اور ہوا فاعل. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے حال اور ذوالحال حال سے مل کر کے رضیہ کا فاعل. انہو جار مجرور سے مل کر کے ظرف لغو ہوا رضیہ فعل کا. فعل اپنے فاعل
اور ظرف لغو سے مل کر جملہ انشائیہ معترضہ ہوا۔ اب اس کے بعد ہے اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، اخبرنی مجھے خبر دیجیے، اخبر فعل امر، انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، نون وقایا یا متکلم مفعول به، ان حرف جر، اول مضاف، شیء موصوف، خلق فعل ماضی معروف، اور ہو ضمیر اس کا منصوب متصل مفعول به، اللہ کلمہ جلالت ذوالحال، تعالی فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال، ذوالحال حال سے مل کر کے خلق فاعل، قبل المضاف اشیائی مضاف الیہ مضاف امن مضاف الیہ سے مل کر مفعول به ہوا خلق فعل کا، اب مفعول فی بولے، قبلہ چونکہ مفعول فی میں سے ہے تو مفعول فی، اب خلق فعل اپنے فاعل مفعول به اور مفعول فی سے مل کر، فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد صفت ہوا شیء موصوف کی، شیء موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ ہوا اول مضاف کا، اول مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا ان حرف جر کا، اور جار اپنے مجرور سے مل کر کے ظرف لغو ہوا اخبرنی فعل کا، اخبر فعل اپنے فاعل مفعول به اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر بتاویل مفرد مقول ثالث ہوا قالا فعل کا۔ اب یہاں پر بنائیں فعل اپنے فاعل اور تینوں مقولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر، پہلے اس کا مقولہ بنے گا تو مقولہ اول یہ، مقولہ ثانی اور یہ مقولہ ثالث، فعل اپنے فاعل مفعول به اور مفعول ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد مقول ثالث ہوا، پھر فعل اپنے فاعل اور تینوں مقولوں سے مل کر مقولہ ہوا قالا فعل کا، قالا فعل اپنے فاعل اور مقولے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے مفعول به ہوا روا فعل کا، پیچھے جو ہے روا فعل اپنے فاعل اور مفعول به اور ظرف لغو سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے قال یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری، قال یا جابر فرمایا اے جابر، ان اللہ تعالی بے شک اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا قبل الاشیاء تمام چیزوں سے پہلے نور نبی کا تمہارے نبی کے نور کو من نور ہی اپنے نور سے، فجعل ذلك النور يدور بالقدرت حيث شاء اللہ تعالی، فجعل تو وہ نور یدور دورہ کرتا رہا گردش کرتا رہا بالقدرت قدرت کے ذریعے سے، حیث شاء اللہ تعالی جہاں اللہ نے چاہا، تو وہ نور قدرت کے ذریعے جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا قدرت کرتا رہا گردش کرتا رہا، ولم یکن فی ذلک الوقت لوح ولا قلم ولا جنی ولا انسی، اور اس وقت میں نہ لوح تھی نہ تختی تھی نہ قلم تھا نہ جن تھے اور نہ انسان تھے۔ فلما اراد اللہ ان یخلق الخلق قسم ذلک النور اربعۃ اجزاء، تو جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ ان یخلق الخلق کہ مخلوق کو پیدا فرمائے، قسم ذلک النور تو اس نور کو اللہ نے تقسیم فرمایا اربعۃ اجزاء 4 حصوں میں، فخلق من الجزء الاول تو اس پہلے جزء سے پیدا فرمایا قلم کو، ومن الثانی اور دوسرے سے لوح کو، ومن الثالث العرش اور تیسرے سے عرش کو پیدا فرمایا، ثم قسم الجزء الرابع اربعۃ اجزاء پھر چوتھے جزء کو تقسیم فرمایا اربعۃ اجزاء 4 حصوں میں، فخلق من الاول حملۃ العرش تو پہلے والے سے پیدا فرمایا عرش کو اٹھانے والے کو، ومن الثانی کرسیہ اور دوسرے سے کرسی کو پیدا فرمایا، ومن الثالث باقی الملائکہ اور تیسرے سے باقی فرشتوں کو پیدا فرمایا، ثم قسم الرابع اربعۃ اجزاء پھر چوتھے کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا، فخلق من الاول السماوات تو پہلے سے آسمانوں کو پیدا فرمایا،
ومن الثانی الارضین اور دوسرے سے زمینوں کو، ومن الثالث الجنہ اور تیسرے سے جنت اور دوزخ کو، ثم قسم الرابعہ اربعۃ اجزاء پھر چوتھے کو تقسیم فرمایا 4 حصوں میں، اور اسی طرح آخری حدیث تک۔ اس مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث موجود ہے، جزء المفقود حدیث نمبر 18 صفحہ نمبر 63۔ آگے بیان فرماتے ہیں اعلم ان هذا الحدیث قد رواہ الامام البیہقی ایضا فی دلائل النبوۃ ایضا نحو روایت عبد الرزاق، واخذوا بالقبول اکابر علماء الاسلام واعتمدوا علیہ وهم الامام القسطلانی والامام ابن الحجر المکی والعلامہ الزرقانی والعلامہ الفاسی والشیخ عبد الحق الدہلوی وغیرہم ملأ اللہ تعالی قبورہم نورا۔ بیان فرما رہے ہیں جان لو کہ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام بیہقی نے بھی، کس میں؟ فی دلائل النبوہ، یعنی کہ اپنی کتاب دلائل النبوہ میں، اور کیسے؟ نحو روایت عبد الرزاق، یعنی جو عبد الرزاق نے جو روایت کی جس طرح سے کہ حدیث، اس کو امام بیہقی نے عبد الرزاق کی روایت کی طرح، نحو معنی طرح، عبد الرزاق کی روایت کی طرح دلائل النبوہ میں روایت کیا ہے۔ واخذوا بالقبول اکابر علماء الاسلام، اور اسلام اکابر بڑے بڑے علماء اسلام نے اسے قبولیت کا درجہ دیا ہے، یعنی اسے قبول فرمایا ہے۔ واعتمدوا علیہ، اور اس پر اعتماد کیا ہے، اور اعتماد کرنے والے وہ امام قسطلانی ہیں، امام ابن حجر مکی ہیں، علامہ زرقانی ہیں، اور علامہ فاسی ہیں، اور شیخ عبد الحق محدث دہلوی ہیں، اور ان کے علاوہ ہیں ملأ اللہ تعالی قبورہم نورا، اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ یہ حدیث پاک چونکہ طویل ہے اور اس کی جو ترکیب بھی ہیں بہت لمبی لمبی ہیں، طلبہ کو یاد کرنے میں بھی کافی دقت ہوگی اس میں، تو ہم نے بس تھوڑی سی آپ کے سامنے پیش کی یہاں پر۔ مزید آپ کو اگر اس کی حدیث اس کی ترکیب مطلوب ہو تو رابطہ فرما لیں ہم سے، ہم آپ کو اس کی جو ہیں وہ ترکیب جو ہیں اپنے کتاب سے اسکرین شاٹ کر کے یا کسی طرح سے آپ کو بھیج دیں گے، اور یہ ہم نے بس تھوڑی پر اکتفا کر لیا، چونکہ سبق طویل ہو جاتا اور لمبی ترکیب ہو جاتی تو بہت کم ہوں گے جو اس والے حصے کو ترکیب کرتے ہوں، تو اس لیے ہم نے کچھ کی حصے ترکیب کر کے یہاں پر اکتفا کرتے ہیں۔ آپ کو اگر مطلوب ہو کسی کو اس کی ترکیب مزید تو ہم سے رابطہ فرمائیں اور ہم انشاءاللہ ان کو ارسال کر دیں گے۔ تو آج کی جو ہماری کتاب تھی فیض الادب حصہ اول کا لیسن نمبر 4، اور اس طرح سے ہماری پوری کتاب آج مکمل ہو گئی آپ کی دعاؤں سے۔ آج کا سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل مفتی گلریز مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، اور ہمارے چینل سے سبسکرائب کرائیں دوسروں کو، اور اس طرح سے آپ بھی اس نیک کام میں حصے میں برابر کے شریک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان کی سعادتیں عطا فرمائے۔